أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون۔ یہ سورہ طور کی آیت نمبر 1 سے 16 تک ہے۔ اس سورت کا نام طور ہے۔ یہ مکی سورت ہے۔ اس میں 49 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت میں بھی دوسری مکی سورتوں کی طرح اسلام کے بنیادی عقیدہ، قیامت اور آخرت کو بیان کیا گیا ہے اور مشرکین کے اعتراضات کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ مشرکین اور منکرین جو قیامت کے وقوع کے بارے میں، قیامت کے آنے کے بارے میں شک کرتے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی تردید کرتے ہوئے اپنی مخلوقات میں سے بعض ایسی چیزوں کی قسم کھائی ہے جس کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی کے بارے میں فرمایا والطور، قسم ہے طور کی۔ طور وہ پہاڑ ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، اور وہیں پر آپ علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی۔ اسی شرف کی بنا پر طور پہاڑ کی قسم کھائی ہے۔ اس کو طور سینا اور طور سینین بھی کہا گیا ہے۔ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ، اور قسم ہے لکھی ہوئی کتاب کی جو کھلے ہوئے ورق میں اور کاغذ میں ہے۔ لکھی ہوئی کتاب کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں۔ اس سے یا تو مراد بندوں کے وہ اعمال نامے ہیں جسے فرشتے لکھتے ہیں، اور قیامت کے دن کسی کو داہنے ہاتھ میں اور کسی کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جس کو داہنے ہاتھ میں ملے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جس کو بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ ناکام ہوگا۔ اور یا تو اس سے مراد توریت ہے، یا لوح محفوظ ہے، یا قرآن مجید ہے، یا تمام آسمانی کتابیں ہیں۔ یہ سب کے سب احتمالات موجود ہیں۔ رق اس باریک اور پتلی کھال کو، جلد کو اور چمڑے کو کہا جاتا ہے جس پر لکھا جاتا تھا۔ جب دنیا میں کاغذ کا وجود نہیں تھا تو اسی پر لکھائی ہوتی تھی۔ والبیت المعمور، اور قسم ہے آباد گھر کی۔ اس سے یا تو مراد 7ویں آسمان پر فرشتوں کا عبادت خانہ ہے جو دنیا کے
خانہ کعبہ کے بالکل سیدھ میں اور سامنے ہے۔ اس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، طواف کرتے ہیں، جن کی قیامت تک دوبارہ باری نہیں آئے گی، اور اس کو وہی عظمت حاصل ہے جو دنیا کی خانہ کعبہ کو عظمت حاصل ہے۔ اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد دنیا کا خانہ کعبہ ہے، اس لیے کہ وہ بھی ہر وقت حج کرنے والوں سے، عمرہ کرنے والوں سے، طواف کرنے والوں سے، زیارت کرنے والوں سے اور آنے جانے والے لوگوں سے آباد رہتا ہے اور بھرا ہوا رہتا ہے۔ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ، اور قسم ہے اونچی چھت کی۔ اس سے یا تو مراد آسمان ہے جو دنیا کے لیے چھت کے درجہ میں ہے، اور یا تو اس سے مراد عرش ہے جو تمام مخلوقات کی چھت ہے اور جنت کی چھت ہے۔ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ، اور قسم ہے بھرے ہوئے سمندر کی اور ابلتے دریا کی۔ سمندر فی الحال پانی سے لبالب بھرا ہوا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم الشان قدرت ہے، اور اس کا ایک معنی بھڑکائے ہوئے سمندر کا بھی کیا گیا ہے، اس لیے کہ قیامت والے دن اس میں آگ بھڑک اٹھے گی اور سمندر کو دہکا دیا جائے گا اور جلایا جائے گا، جس سے پورا کا پورا سمندر بھڑک کر آگ بن جائے گا۔ سورۃ التکویر میں قیامت کے احوال کے بارے میں ہے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر کو جلایا جائے گا۔ اس کے اور بھی مطلب ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ پانچوں چیزیں جن کی قسم کھائی ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم الشان قدرت کو ظاہر کرتی ہیں اور اس کی قدرت کا مظہر ہیں۔ یہ اس بات کی شہادت دیتی ہیں، گواہی دیتی ہیں اور یہ بات بتلاتی ہیں، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی بڑی قوت والا ہے، اتنی بڑی طاقت والا ہے اور اتنی بڑی عظمت والا ہے، تو جو لوگ آج دنیا میں اس کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس کی بغاوت پر تلے ہوئے ہیں، اس کی توحید کو نہیں مانتے، اس کی کتاب پر ایمان نہیں لاتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم نہیں کرتے، یا جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت کی پیروی نہیں کرتے، اس کے قانون کی پابندی نہیں کرتے، اس کے احکام پر نہیں چلتے، قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب لائے گا اور ان بغاوت کرنے والوں کو سخت ترین سزا سے نوازے گا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب لائے گا، قیامت کے دن آئے گا، تو اس وقت سب کو سزا دے گا۔ تو اب کس کو قوت ہے اور طاقت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے عذاب کو روک سکے اور ٹال سکے اور دور کر سکے؟ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ صالحین کو ثواب سے، نیکوکاروں کو ثواب سے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، موحد ہیں، رب کریم کے قانون کو مانتے ہیں، اس کی شریعت کی پیروی کرتے ہیں، اس کے احکام پر چلتے ہیں، ان کو ثواب سے نوازے گا، ان کو جنت عطا کرے گا، اور جو منکرین ہیں، مخالفین ہیں اور جو مشرکین ہیں، جو گنہگار ہیں، معصیت کار ہیں، ان کو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سزا سے نوازے گا، اور کسی کو قوت نہیں ہے جو رب کریم کے عذاب کو اس وقت روک سکے اور ان گنہگاروں کو سزا سے بچا سکے۔ اسی کے بارے میں فرمایا، ان عذاب ربک لواقع، بے شک آپ کے پروردگار کا عذاب ضرور ہو کر رہے گا، ما لہ من دافع، کوئی اس کو ٹالنے والا نہیں ہے۔ یہ پانچوں چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم الشان قدرت کا مظہر ہیں، اور یہ اس بات پر دلیل ہیں کہ رب کریم کا جب عذاب آئے گا اور قیامت کا دن آئے گا،
تو اس وقت کوئی بھی نہیں ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے گنہگاروں کو، معصیت کاروں کو بچا سکے۔ اور یہ واقعہ کب ہوگا؟ فرمایا یہ واقعہ قیامت کے دن ہوگا، اور آگے قیامت کے بعض احوال کا تذکرہ ہے۔ فرمایا یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان تھر تھرانے لگے گا۔ آج تو آسمان جمع ہوا، سکون کی حالت میں دکھائی دے رہا ہے، لیکن اس وقت جب قیامت آئے گی تو آسمان تھر تھرانے لگے گا، کانپنے لگے گا، اس پر لرزہ طاری ہو جائے گا، حرکت میں آ جائے گا، اضطراب میں آ جائے گا، یہاں تک کہ آسمان پھٹ جائے گا۔ سورہ رحمان میں ہے فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، جب آسمان پھٹ جائے گا، یعنی قیامت کا دن آسمان پھٹ جائے گا اور تباہ و برباد ہو جائے گا۔ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور اس وقت یہ بھی ہوگا کہ پہاڑ چل پڑیں گے، یعنی پہاڑ اپنی جگہیں چھوڑ دیں گے۔ سورہ نمل میں ہے وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو سمجھتے ہو کہ وہ اپنی جگہ جمے ہوئے ہیں، یعنی یہ اپنی جگہ سے کبھی ٹل نہیں سکتے، حالانکہ وہ اس وقت یعنی قیامت کے دن بادلوں کی طرح اڑیں گے، گزریں گے اور چلیں گے۔ سورہ واقعہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے اِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، اور جب زمین خوب جھنجھوڑی جائے گی، یعنی زمین میں سخت قسم کا زلزلہ آ جائے گا اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو اس وقت وہ بکھرے ہوئے غبار ہو جائیں گے اور پراگندہ غبار بن جائیں گے۔ یہ حالت ہوگی قیامت کے دن۔ اس وقت حق کے جو لوگ انکار کر رہے ہیں، آج جو حق کی تکذیب کر رہے ہیں، جب ان کے سامنے دین کی باتیں بتلائی جاتی ہیں، دین کے عقائد کا تذکرہ کیا جاتا ہے، قیامت کا، جنت کا، دوزخ کا، موت کے بعد حساب و کتاب کا، تو اس وقت اس کا استہزاء کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں۔ ان کے لیے کیا حالت ہوگی؟ فرمایا فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ، اس دن بڑی خرابی ہوگی، یعنی تباہی ہوگی، بربادی ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب میں گرفتاری ہوگی۔ جھٹلانے والوں کی جو بیہودہ باتوں میں مشغول ہو کر کھیل میں لگے ہوئے ہیں، جب ان کے سامنے اسلام کے بنیادی عقائد کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو اس کا استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، اور وہ اس کو بیکار کی باتیں سمجھتے ہیں، اس کو سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ تو اس وقت حق کے انکار کرنے والوں کی اور جھٹلانے والوں کی یہ حالت ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے اور سخت قسم کی سزائیں دی جائیں گی۔ اور آخرت میں ان جھٹلانے والوں کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن ان کو یعنی منکرین کو، جو حق کی تکذیب کر رہے ہیں، حق کا انکار کر رہے ہیں، مشرکین کو اور کافروں کو، گنہگاروں کو، معصیت کرنے والوں کو اور ظالموں کو، مجرموں کو، نافرمانوں کو، جس دن ان کو جہنم کی طرف دھکا دے کر لایا جائے گا، یعنی جہنم کے قریب لائے جائیں گے، اس وقت فرشتے ان کو دھکا دے کر دوزخ میں اور جہنم میں دھکیل دیں گے، اس لیے کہ دوزخ ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی خوشی سے تو جائے گا نہیں، فرشتے ان کو دھکا دے دے کر دوزخ میں دھکیل دیں گے، ذلت کے ساتھ، رسوائی کے ساتھ، بے عزتی کے ساتھ، اہانت کے ساتھ اور توہین کے ساتھ۔ اس وقت جو فرشتے دوزخ پر، جہنم پر مقرر ہیں، ان جہنمیوں سے یہ بات کہیں گے هَٰذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، یہی وہ آگ ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ جب تمہارے سامنے دنیا میں بات کہی جاتی تھی اللہ کی توحید کو اختیار کرو، شرک کو چھوڑ دو، گناہوں سے بچو اور گناہوں سے توبہ کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، اور اللہ کی جو آخری کتاب ہے قرآن کریم پر ایمان لے آؤ، اور دوزخ جو ہے موت کے بعد اچھے عمل نہیں کرو گے اور اللہ کی اطاعت فرما برداری نہیں کرو گے تو اس میں داخل ہوگے۔ اس وقت تم اس کو جھٹلایا کرتے تھے، تو یہ ہے وہ آگ جس کو تم دنیا کے اندر جھٹلایا کرتے تھے۔ اور ان سے یہ بھی کہا جائے گا افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، اب بتلاؤ کیا یہ جادو ہے یا تمہیں اب بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ جب تمہارے سامنے یہ باتیں ذکر کی جاتی تھیں تو اس وقت جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا داعی ہوتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے داعی بن کر دنیا کے اندر تشریف لائے تھے اور قیامت تک تمام انسانوں کے نبی ہیں، تو اس وقت تم یہ کہتے تھے آپ علیہ السلام کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جادوگر ہیں، ساحر ہیں، مجنون ہیں، دیوانہ ہیں، اور وحی الہی کو، قرآن کریم کی آیتوں کو، جن میں اسلام کے بنیادی عقائد کا تذکرہ ہوا کرتا تھا، جنت کا اور دوزخ کا تذکرہ ہوا کرتا تھا اور قیامت کا ذکر ہوا کرتا تھا، تو اس کو تم جادو کہتے تھے اور سحر کہتے تھے۔ اب بتلاؤ کیا یہ جادو ہے، کیا یہ نظر بندی ہے یا تمہیں دکھتا نہیں ہے؟ یہ بات دوزخیوں کو دھمکانے کے لیے اور ڈرانے کے لیے کہی جائے گی، اس لیے کہ ان کے سامنے تو تمام باتیں آ چکی ہوں گی اور مشاہدے میں سب کچھ آ چکا ہوگا، وہ دیکھ چکے ہوں گے، یہ سب کے سب برحق ہے، دوزخ کے اندر جل رہے ہوں گے۔ اس وقت ان سے یہ بھی کہا جائے گا اصلوھا فاصبروا او لا تصبروا، دوزخ میں تم داخل ہو جاؤ، اس میں گھسو، تم صبر کرو یا صبر نہ کرو، تمہارے حق میں دونوں برابر ہیں، چاہے اس میں خاموش پڑے رہو، چپ رہو، واویلا نہ مچاؤ، تب بھی تم دوزخ سے اور جہنم سے ہرگز نکالے نہیں جاؤ گے، اور اگر تم واویلا کرو گے، شور مچاؤ گے، ہلہ کرو گے، چیخ و پکار کرو گے، تب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تمہارے اوپر ذرا بھی ترس نہیں آئے گا، اس سے اس حالت میں بھی نہیں نکالے جاؤ گے، چاہے خاموش رہو یا واویلا کرو، دونوں صورت میں دوزخ سے تمہیں نجات نہیں ملے گی، اسی دوزخ میں تم پڑے رہو۔ ایسا کیوں ہے؟ انما تجزون ما کنتم تعملون، تم کو انہی کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے، دنیا میں جو کچھ تم کر کے آئے ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کے منکر بنے رہے اور شرک کرتے رہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے رہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب پر ایمان نہیں لائے، نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، اور اس وقت تم دین کا استہزاء کرتے رہے، اللہ کی کتاب کا مذاق ہی اڑاتے رہے، اور اس وقت تم ان کو فالتو کی اور بیکار کی باتیں ہی سمجھتے رہے اور اللہ کی توحید کے قائل نہیں ہوئے، اس کے اطاعت نہیں کیے، اس کی فرما برداری نہیں کیے، اس کے حکموں کو نہیں مانا اور اس کے قانون کی پیروی نہیں کی، اس کی شریعت کی پیروی نہیں کی۔ جو کچھ تم دنیا کے اندر کر کے آئے ہوئے ہو، جو جرائم کر کے آئے ہو، جو ظلم ذاتی کر کے آئے ہو، معصیت کر کے آئے ہو، شرک کر کے آئے ہو، کفر کر کے آئے ہوئے ہو، اور بندوں کے حقوق کو ضائع کر کے آئے ہو، اللہ کے حقوق کو ضائع کر کے آئے ہوئے ہو، اسی کا بدلہ آج تمہیں دیا جا رہا ہے۔ تمہارے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہے۔ جب تمہارے سامنے حق واضح کر دیا گیا تھا، جب تمہارے سامنے یہ بات آ چکی تھی کہ کامیابی کی جو راہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں ہے اور ان کی باتوں کے ماننے میں ہے، اور ناکامی کی جو راہ ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے انکار کی صورت میں ہے اور نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کی صورت میں ہے۔ تمہارے سامنے یہ باتیں بالکل واضح کر دی گئی تھیں، تو تم نے اطاعت کا، فرما برداری کا راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ تم نے تو کفر کا، شرک کا، معصیت کا، ظلم زیادتی کا، جرائم کا، بدکاری کا، بدعملی کا راستہ اختیار کیا ہوا تھا۔ آج تمہیں انہی کاموں کا عوض، انہی کاموں کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ تمہارے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم اور ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں ہے، بلکہ تمہارے ہی عملوں کا صلہ تمہیں مل رہا ہے۔